قومی اسمبلی میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ایوان اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری بربریت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ متن میں کہا گیا کہ ایوان عالمی برادری سے تمام فوری اور مناسب اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو DGISPR کا انٹرویو، کہا کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی کارروائی پر رد عمل سے متعلق سوال پر کہا، ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ آغاز بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگا۔ بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف القاروسی کی ملاقات ہوئی۔ تجارتی، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور اقدار پر مبنی ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے عمان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو اپنا گھر دینے کا وعدہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں سچ کر دکھایا۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے نئے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ میرے دل کے قریب ہے۔ آپ سب کو اپنی چھت مبارک ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت روز نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، جو سچ ہے۔ 7 ماہ میں 64,000 افراد کو قرض دیا جا چکا۔ قرض دہندہ اپنی آمدنی سے بآسانی قرض ادا کر سکے گا۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر فراہم کرنے کا ہدف ہے۔ اس منصوبے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ PIMEC کا تیسرا ایڈیشن 3 سے 6 نومبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹریفک، صفائی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ PIMEC بلو اکانومی، قومی سلامتی اور عالمی روابط کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کو جدید اور مؤثر بحری طاقت بننا ہماری ہدف ہے۔ کرک میں تھانہ گرگری کی حدود میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ۔ نامعلوم مسلح افراد کی FC اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ FC اہلکار فیلڈ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور اور گاڑی میں سوار تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہلے سے گھات لگائے مسلح افراد نے اچانک حملہ کر دیا۔ شہداء کا تعلق لکی مروت اور ٹانگ سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وفاقی حکومت کا نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کے قیام کا فیصلہ۔ اگنائٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کا 30% آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کو دیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق مختلف شہروں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سینٹر آف ایکسیلنس نیٹ ورک بھی قائم کیا جائے گا۔ سینٹر آف ایکسیلنس اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں قائم کیے جائیں گے، جبکہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں جدت کے لیے انوویشن فنڈ اور وینچر فنڈ کے قیام کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ پاکستان IMF کی 5 میں سے 3 مالی شرائط پوری نہ کر سکا۔ صوبہ 1.2 ٹریلین روپے کی سرپلس کی شرط پوری نہ کر سکے۔ 12.3 ٹریلین کی ٹیکس وصولیوں اور 50 ارب کی اسکیم میں ناکام۔ 2.4 ٹریلین روپے کا بنیادی بجٹ سرپلس ہدف حاصل کر لیا گیا۔ شرائط کی جزوی تکمیل کے باوجود IMF سے مذاکرات میں مشکلات کا امکان ہے۔ نیب کا کوہستان کرپشن سکینڈل میں 7 مزید ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ حکام کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہستان کرپشن سکینڈل میں جن ملزمان کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے، ان میں 4 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ مرد ملزمان میں حبیب اللہ، ریاض، نصیر، توصیف شامل ہیں۔ ملزمان نے بے نامی اداروں کے نام پر اثاثے بنائے، کروڑوں روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بنائے۔ 9 مئی کیس میں سزا پانے والے PTI رہنما شبلی فراز اور زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔
پشاور ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کی ضمانتوں کے لیے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی گئی۔ دونوں رہنماؤں کو 11 اگست تک متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ فیض آباد احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم نہ ہو سکا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی جج عدالت نمبر 2 ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ عامر کیانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ عدالت میں پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ کمپنیوں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کی ہدایت جاری کی گئی۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے قومی شناختی کارڈ نمبر کے ریکارڈ بھی لیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گھروں پر نصب میٹرز کی تعداد بھی ریکارڈ میں شامل کر دی گئی۔ کنیکشن گھر کے مالک یا کرایہ دار کے نام پر ہونے کا ریکارڈ بھی مردم شماری میں شامل کیا جائے گا۔ اور جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کی دفاعی جارحیت سے سرحدوں پر محاصرے کا خطرہ بڑھنے لگا۔ مودی سرکار کی ڈرون ہتھیاروں کی دوڑ میں تیزی نے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی فوج نے بٹالین سطح پر ڈرونز کو مستقل ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپریشن سندور کے بعد ڈرونز کو بھارتی جنگی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے، جبکہ انفینٹری، توپ خانے اور بختر بند یونٹس میں ڈرونز چلانے کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل جاری ہے۔